بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، ہم میں کا ہر شخص مرد ہے یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، عالم ہے یا جاہل، وہ کسی نہ کسی سے ملاقات کرنے یا کسی نہ کسی کی زیارت کے لیے جاتا ضرور ہے. عمومی طور پر ہم اور آپ، اور خصوصاً جو اس وقت طبقہ ہمارے سامنے یا ہمارے جو بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، عموماً یہ لوگ جب روزانہ ہر دوسرے دن ہفتے میں مثال کے طور پر روزانہ اپنے کام سے آئے، فارغ ہوئے، تھوڑا سا فریش ہوئے، کپڑے چینج کیے، چائے پیے، اس کے بعد سب سے اہم کام کیا رہتا ہے؟ کسی سے ملاقات کے لیے جانا. کوئی بازار چلا جا رہا، کسی دکان والے سے ملاقات کے لیے جا رہا، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے اس کے یہاں اس سے ملاقات کے لیے چلا جا رہا، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی دوست ہے، اس سے ملاقات کے لیے چلا جا رہا. یعنی عمومی طور پر یہ چیز ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتا ہے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتا ہے. ہماری بہنیں ہیں، ان کا بھی اپنا ہے. شاید ہی کوئی ایسی بہن ہو جو صرف اپنے گھر میں بیٹھے رہتی ہے اور کہیں نہیں جاتی ہے، نہ وہ کسی کے یہاں جاتی ہے اور نہ کوئی اس کے یہاں آتا ہے. شاید کوئی ایسے آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائے، ورنہ عموماً کیا ہے، کبھی بلکہ عام طور پر عورتیں اپنا ایک بنائے رکھتی ہیں کہ ہاں بھائی آج ان کے یہاں جانا ہے، 2-3 عورتیں جمع ہو کر کے آج ان کے یہاں جانا ہے، آج ان کے یہاں جانا ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کے روزمرہ یا ہفتے والی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس سے الا ماشاءاللہ کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت بچی ہوئی نہیں ہے. اور میں آپ سے بتاؤں آج کے اس میرے بیان کا کہ زیادہ مخاطب ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. لیکن چونکہ یہ کام ہم میں سے ہر آدمی کیا ہے، ہر آدمی اس کا ضرورت مند ہے، اسی لیے میں اسے تھوڑی سی عمومی شکل دے رہا ہوں، ورنہ اصل مخاطب کون ہے؟ ہماری بہنیں ہیں. تو لوگوں سے ملاقات کے لیے جانا، لوگوں کی زیارت کے لیے جانا، یہ انسانی ایک ضرورت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے بھائی اس کے کیا شرعی آداب ہونا چاہیے، کس کی زیارت کو جانا چاہیے، کس کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے.
کس کی زیارت کا جانا، کس کے لیے یہاں زیارت کے لیے جانا ضروری ہے اور کس کے لیے یہاں جانا ضروری نہیں ہے، اور ہم وہاں پر گئے تو جانے کے آداب کیا ہیں، اس کا لحاظ کم اور بہت سے کم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کو ساتھیوں میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک حصے کا بیان آج ہوگا اور باقی دوسرا جو حصہ رہ جائے گا انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ بیان ہوگا۔ آج جو حصہ بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ میل ملاپ، باہمی میل ملاپ، باہمی زیارت، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ دوسری چیز جو اگلی مجلس میں بیان کی جائے گی، اس زیارت کے، اس ملاقات کے آداب کیا ہیں، جانے والے کے آداب کیا ہیں، جانے سے پہلے کے آداب کیا ہیں، جانے کے دوران راستے میں اس کے آداب کیا ہیں، اور اگر کسی کے یہاں پہنچ گئے تو وہاں بیٹھنے، بات کرنے، کھانے پینے، اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ چیزیں ایک شرعی نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت ہے۔ شریعت نے اس کے حدود متعین کیے، شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ ان چیزوں کا دھیان نہیں دیتے، خصوصاً ہماری بہنیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی آزاد، بلکہ اب تو ہمارا وہ طبقہ جو عام طور پر لیبر کا طبقہ سمجھا جاتا ہے، وہ تو ان چیزوں کا قطعاً لحاظ کرتا ہی نہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے یہ چیز بیان ہوگی۔ پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیے آخر اس زیارت کے فائدے ہیں کیا، میں جو بیان کروں آخر ہیں کیا فائدے۔ ساتھیوں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیارت اور آنے جانے سے باہمی محبت اور الفت بڑھتی ہے، باہمی محبت اور الفت بڑھتی ہے۔ جس کے یہاں آدمی زیادہ جاتا ہے یہ اس بات کا تعلق ہے کہ اس سے محبت، اور جس کے یہاں نہیں جاتا، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 1 دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نہیں آ رہا، جس کا مطلب کیا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی نہیں بڑھے گی۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں۔ مسلمان مرد ہیں تو، عورتیں ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی خواہش دوسرے کے لیے رکھیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک حدیث جو حدیث ضعیف ہے اس کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزاوروا وتہادوا، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آؤ جاؤ، زیارت کرو اور ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دو، اس لیے کہ زیارت ایک دوسرے کے دل میں محبت کو اجاگر کرتی ہے اور ہدیہ دینا ایک دوسرے کے دل سے کینہ اور کپٹ کو ختم کرتا ہے۔ یہ ملاقات آپس میں رکھنا، آنا اور جانا ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں آ جا رہا ہے، جب اس سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا تو اس سے تعاون، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے یہاں بغیر کسی دنیاوی لالچ کے ہفتے میں 2 دن یا ہر ہفتے جایا کرتا تھا، یا ایک بھائی ہمارا ہے آپ لوگ جانے کی یہاں پر ہر مجلس میں آیا کرتا تھا، ایک مجلس میں نہیں آیا، 2 میں نہیں آیا، ذرا پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں آیا، وجہ کیا ہے نا؟ اب اگر اس کی کوئی وجہ ہے اس میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے نہیں کریں گے؟ تو باہمی زیارت ایک دوسرے کے سے محبت کا
سبب بنتی ہے اور محبت کا جذبہ. ہم نے دیکھا ہے بہت ساتھیوں کہ ہمارے یہاں ہم جس علاقے میں رہے جانتے ہیں کہ عورتیں اگر ایک دوسرے کے یہاں جایا کرتی تھی اور آج بھی دیکھیں تو خصوصاً اگر بوڑھی نہیں ہیں، جوان عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں، تو جس گھر میں جاتی تھی اس گھر میں اگر کوئی عورت ہے اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے گویا اس عورت کے اوپر جہاں زیادہ بوجھ ہے، مثال پر روٹی پکانا ہے، اس کو آٹا بھی وہی گوندھے اور لوئی بھی وہی بنائے، لمبا بھی وہی کرے، بیلے بھی وہی اور سینکے اور توا پر بھی رکھے. اور اگر اس کے بغل میں ایک عورت اور کھڑی ہو جائے، ایک بچی، تو کام آسان ہو جائے، جلدی ہوگی نہیں؟ تو ایک دوسرے کی زیارت. یا آپ لوگ ہیں مثال اپنے کسی بھائی کے یہاں گئے، وہ کھانا پکا رہا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے مرغی لے آیا ہے، مرغی کاٹنا ہے، مسالہ ہے انتظام کرنا ہے، پیاز کاٹنا ہے کہ نہیں؟ اب دوسرا بھائی آپ گئے، اس کے ہاتھ، چلو بھائی تم اس کو تیار کرو، میں پیاز کاٹ دے رہا ہوں یا میں مرغی کاٹ دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اگر خیر کا جذبہ ہے، اگر انسان سمجھدار ہے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جو زیارت ہے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع دیتی، علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. خصوصاً آدمی کسی پڑھے لکھے عالم شیخ کی زیارت کو جائے، ہماری کوئی بہن ایسی اپنی بہن کی زیارت کو جائے جو دینی علم رکھتی ہے، دینی سمجھ رکھتی ہے، اس کے یہاں جائے گی تو کچھ سیکھے گی نہیں سیکھے گی؟ یا اس کو اپنے یہاں بلائے گی، آپ کسی شیخ کو اپنے گھر میں بلائیں، جب آئیں گے تو کچھ باتیں بچوں کو بتائیں نہیں بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور بہت سے واقعات احادیث میں جو مروی ہیں، بہت سی حدیثیں آپ کی زیارت ہی کے نتیجے میں. جیسے بخاری شریف میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زیارت کی. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میں اس کلی کو ابھی تک یاد کر رہا ہوں جو آپ نے کلی کی، میرے منہ کے اوپر کلی کر دی تھی، ہے نا؟ اسی طریقے سے وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے تو وہ باہر جانے لگے تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ آؤ تمہیں میں ایک چیز دیتی ہوں. آپ نے کیا کہا؟ تم کیا چیز دو گی؟ تو کہا اے اللہ کے رسول میں کھجور دے دوں گی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تیرے اوپر یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ ایک نیک آدمی جب ان کی زیارت کے لیے گیا تو. ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے جو ملتے رہے ہیں، وہ ہاں بھائی یہ بات آپ نے فلاں کہاں سے سیکھی ہے؟ فلاں صاحب میرے والد کی، فلاں عالم ہے میرے والد کی زیارت کو آیا کرتے تھے، یا میرے والد مجھے اپنے ساتھ لے کر فلاں عالم کے یہاں جایا کرتے تھے، وہاں ہم نے یہ سیکھا. تو باہمی زیارت جو ہوتی ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ ہماری زیارت شرعی بنے، جس کا جو فائدہ اثر ہونا چاہیے وہ فائدہ ہم حاصل کریں. خالص دنیاوی نقطۂ نظر سے ساتھیوں بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے. میں اپنی بات بتاؤں، ہم نے کبھی سالن نہیں پکایا تھا، لیکن جب دلی میں رہتا تھا تو میرے ایک ملنے والے تھے، ان کے یہاں کبھی کبھار میں جایا کرتا تھا، بلکہ آتے تھے اور لے کے جایا کرتے تھے. جب مجھے لے جانے لگے تو کبھی مچھلی راستے سے لے لیا، کبھی گوشت لے لیا. تو ان کو میں یہ دیکھتا تھا کہ ہاں بھائی گوشت کس طریقے سے پکاتے ہیں دیکھتا تھا. جب سعودیہ آیا، ظاہر بات آدمی برابر ہوٹل میں تو کھا نہیں سکتا ہے، نہیں کوئی رشتہ دار میرا نہیں تھا، اور میرا اپنا کچھ مزاج تھا کہ میں اکیلے رہوں تاکہ جو ہے مجھے پڑھنے لکھنے کا پورا وقت کسی کے ساتھ رہیں گے تو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اب جو چیز ہم نے وہاں دے دیکھی، ان کے یہاں جا کے جو ہم کبھی پکایا نہیں تھا ہم نے، لیکن جو دیکھی تھی کہ ہاں بھائی اس طریقے سے سالن بنتا ہے، وہ طریقہ بہترین سالن بننا شروع ہو گیا. یعنی صرف دینی ہی چیز نہیں بلکہ اگر جائے تو بہت سی دنیاوی چیزیں بھی انسان سیکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ایک دوسرے کی زیارت کے آنے جانے میں بڑا فائدہ بھی ہے، اور ہم اسی فائدوں کو دیکھیں جو فائدہ حقیقت میں ہو. یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا دل اکتا رہا تھا اور جا کر کے ان کے ہاں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتے رہے.
آپ کے یہاں نیٹ نہیں ہے، وہاں پر نیٹ لگا ہوا اور جا کر کے وہاں وائی فائی سے اپنا کام، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ میں ان فائدے کی بات کر رہا ہوں جس کو عقل اور دین قبول کرتا ہے، اور سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ ہماری بہنیں سارے ان فائدوں کو چھوڑ دیں، کہیں گے یہ کوئی فائدہ ہے، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زیارت کو شریعت کی روشنی میں رکھتا ہے کہ شریعت جس زیارت کا یا زیارت کے جو آداب شریعت بتاتی ہے، تو ایک زیارت سے انسان کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو آج ہمارے درمیان سے مفقود ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری زیارتیں، ہماری میل ملاقات، ہمارا میل ملاپ کیا ہو؟ شرعی ہو۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگ، دیندار عورتیں، دیندار ہماری بہنیں، ان کی زیارت شرعی نہیں رہ گئی ہے۔ حالانکہ اگر اپنی زیارت کو شرعی بنا لیں تو اس کا کتنا فائدہ ہے ساتھیوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی بہن اپنی کسی سہیلی سے، بہن سے ملاقات کے لیے جاتی ہے، تو اس ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے۔ ذرا دیکھیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نکل کر کے ایک اور گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے یا اس قصبے کے بالکل داخلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ آ کر کے بیٹھ گیا وہاں پر۔ اور جب وہاں پر پہنچتا ہے یہ شخص تو کہتا ہے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کیا اس سے تمہارا کوئی خاندانی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ ہے تمہارا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا اس سے تمہیں کچھ لینا ہے، وصول کرنا ہے، قرض دیا ہے یا قرض لینا ہے؟ کہا یہ بھی معاملہ نہیں۔ کہا تمہارے اوپر اس نے کوئی احسان کیا ہے کہ ایک بار تمہارے یہاں آیا تھا، لہذا تم جا رہے ہو تو اس لیے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں نہیں آئے گا وہ؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہت سی بہنوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے یہاں کیا جائے، وہ تو ہمارے یہاں آتی ہی نہیں۔ آپ اس لیے نہ جائیے کہ آپ کے یہاں آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ نہ سوچیے، ہو سکتا ہے اس کے یہاں کوئی عذر ہو، اور اگر وہ نہیں آتی ہے تو اپنا نقصان کر رہی ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے جا رہی ہیں تو سنیے، تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارا کوئی بدلہ اسے چکانے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر آخر کیوں اتنی دور کا سفر کیا ہے تم نے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے کہہ دینا، ان اللہ احبک کما احببتہ، اگر جس طرح تم نے اس سے محبت کی ہے ایسے اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ مسند احمد میں موطا امام مالک کے اندر اور بہت سی کتب حدیث میں ایک بڑے مشہور اور پائے کے تابعی ہیں ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ۔ یہ بڑے خدا رسیدہ بزرگ ہیں، میں ان کے ترجمے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں جا کر کے بیٹھتا ہوں، جب داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان ہے، دانت اس کے چمک رہے ہیں، لوگ اس کی بڑی قدر کر رہے ہیں، اس سے لوگ سوال کرتے ہیں اور جو بتا دیتا ہے کوئی چوچرا نہیں کرتا، مان لیتے ہیں اس کی بات۔ ہم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھیڑ میں آج ملاقات صحیح طور پر نہیں کر سکتا تھا، دوسرے دن میں مسجد میں پہلے جا کر کے پہنچا کہ بالکل ان کے قریب بیٹھ جاؤں۔ کہا جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہم سے پہلے آ کر کے وہ بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے قریب بیٹھ گیا، ان کے نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ اپنی نماز سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور میری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ان سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ہم نے کہا واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کی قسم تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ 3 بار قسم لی ہے، اور تینوں بار حضرت ابو ادریس خولانی نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا جب میں یہ کہا تو انہوں نے میرے چادر کا پلو پکڑا ایسے اور حرکت دیتے ہوئے کہا کہ سن لو، اگر تم سچے ہو تو ابشر، تمہیں خوشخبری سن لینی چاہیے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ۔ میری محبت اس شخص کے اوپر واجب ہے، اس سے میری محبت اس کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے ہی لیے کسی سے محبت کرتا ہے، میرے لیے ہی کسی کے ہاں آتا جاتا ہے، میرے ہی لیے کسی سے کچھ خرچ کرتا ہے، اگر یہ سارا کام وہ میرے لیے کر رہا ہے تو گویا میری محبت اس کے اوپر اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اگر میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی صرف اللہ کے لیے اپنے کسی بھائی کی زیارت کر رہا ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف دل بہلانا مقصد نہیں ہے۔ جیسے آج لوگ آئے تھکے ہوئے ہیں، کیا کریں ذرا دل کیا کہ تھوڑی باتیں ان سے کریں گے، تھوڑی دیر ان سے باتیں کریں گے، دل بہلے گا نہیں۔ صرف اللہ کے لیے اگر جا رہا ہے، اور یہی نہیں ساتھیوں، اگر کوئی آدمی صرف اللہ کے لیے، کوئی بہن صرف اللہ کے لیے اپنی سہیلی اور اپنی بہن کی زیارت کے لیے جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور اسے ایک نور کے منبر پر بیٹھائے گا۔ وہ منبر اتنا خوبصورت ہوگا اور ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدیقین اور انبیاء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صرف ساتھیوں نیت کو درست کر لینے کی ضرورت ہے، صرف ارادے کو اپنے بدل لینے کی ضرورت ہے، بس صرف اپنے اندر کے اصلاح کی ضرورت ہے، بس کہ ہمارا مقصد کسی سے کوئی بدلہ، جو چیزیں مجھے آگے بیان کری میں اس کو نہیں بیان کر سکوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بھائی سے یا کوئی بہن اللہ کے لیے اپنے بہن سے کی زیارت کے لیے جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر رک کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو جاتے ہیں لیکن یہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ زیارت کا حکم کیا ہے ساتھیوں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ زیارت کے لیے جو جایا جاتا ہے وہ 4 قسم کی زیارتیں ہیں ساتھیوں۔ کتنی ہیں؟ 4 قسم کی۔ واجبی زیارت یعنی واجب ہے وہاں پر جانا، دوسرا حرام زیارت، وہاں پر جانا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی اگر نہیں گئے تو گناہ ہوگا۔ دوسری زیارت کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی اگر گئے تو گناہ ہوگا۔ تیسری زیارت ہے مستحب، اگر ہم گئے تو اللہ میاں ہمیں ثواب دے گا اور نہیں گئے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، محروم رہیں گے اجر سے۔ اور چوتھی زیارت جائز ہے۔ چوتھی زیارت کیا ہے؟
جائز ہے. آج ہمارے یہاں جائز زیارتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن مستحب زیارت کرنے والے لوگ کم. مستحب زیارت کرنے والے لوگ شاید کچھ زیادہ مل بھی جائیں لیکن واجبی زیارت کرنے والے لوگ تو بہت ہی کم ہیں. اور حرام زیارت کرنے والے لوگ تو کیا ہیں؟ بہت زیادہ. یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو ہمیں موٹی موٹی وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو عام لوگوں کے فائدے کی ہیں کہ ہمارے اوپر وہ کون کون سی زیارتیں ہیں جو واجب ہیں. یعنی اگر ہم اس زیارت کو نہ گئے تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. ساتھیوں وہ تقریباً 5 زیارتیں ہم نے لکھی ہیں. پہلی زیارت ہے والدین کی زیارت. دوسری زیارت رشتہ داروں کی زیارت. تیسری زیارت ہے مریض کی عیادت کے لیے زیارت. چوتھی زیارت ہے دعوت کسی نے دی ہے تو دعوت کھانے کے لیے جانا اور یہ زیارت یہ. اور 5ویں زیارت ہے علم حاصل کرنے کے لیے زیارت. یہ کتنی ہو گئی ساتھیوں؟ یاد رہے گی. والدین کی زیارت, رشتہ داروں کی زیارت, مریض کی عیادت کے لیے, کسی نے دعوت دی ہے تو اس کے لیے, اور علم حاصل کرنے کے لیے. اب اسی کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد آتے ہیں مستحب اور حرام زیارت طرف. دیکھیے اسے اپنی عبادت کے بعد قرآن مجید نے دوسرے نمبر پر بیان کیا اور والدین کی نافرمانی بدسلوکی وہ بیان کیا ہے کہ نہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بہت سے طریقے اور ذریعے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ حسن سلوک کا والدین کی زیارت بھی ہے. ایک ذریعہ کیا ہے؟ والدین کی زیارت. والدین کی زیارت کے لیے ساتھیوں علماء کہتے ہیں نہ کوئی وقت متعین ہے نہ کوئی دن متعین ہے. اگر والد کے قریب گھر لے کر کے بندہ رہ رہا ہے, والدین کے قریب لے کر کے رہ رہا ہے گھر میں, گھر کے قریب, اور والدین اس کے خواہش مند ہیں کہ میرا بیٹا ایک کم سے کم میرے پاس ایک بار ضرور آئے, اپنا چہرہ دکھائے. اور یہ سوچنا چاہیے ہمارے چاہے بہنیں ہیں یا ہماری چاہے بھائی ہیں, اس سلسلے میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. یہ سوچیں کہ جس طریقے سے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دیکھیں, ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے نا, ایسے ہی میرے باپ اور میرے ماں کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں, ہے کہ نہیں. یہ سوچئے آپ یہی سوچئے کہ آپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے بچہ دیکھنے کے لیے. اگر آپ یہاں ہیں اور پاکستان یا ہندوستان میں آپ کی فیملی ہے, اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو جی فوراً ارے اس کی تصویر بھیجو, تو ہے بات صحیح نہیں صحیح, اس کی تصویر تو بھیجو. اور ابھی 5 منٹ کا بھی بچہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کل اس سوشل میڈیا کی تیزی کے زمانے میں پوری دنیا میں جہاں لوگ تصویر پہنچ جایا کرتے, ہے کہ نہیں. تو ایسے آپ کے ماں اور باپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں. تو آپ اگر ان سے الگ رہ رہے ہیں, ان سے الگ ہیں یا ساتھ ہی میں رہ رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہوتا ہے کیا, اپنے آفس سے نکلے تو کیا مطلب یہ ہے کہ زیارت, والدین کی زیارت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے حالت کے اوپر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہے اور قریب رہتا ہے اور والد خواہش مند ہیں, والدہ خواہش مند ہیں کہ آپ ان کی زیارت کو جائیں, ان سے ملنے جائیں, اور آپ کا اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ جا کر کے دن میں ایک بار ضرور ان کی زیارت کریں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی عورت کا شوہر اسے اجازت نہیں بھی دیتا ہے تو اس بارے میں شوہر کی اطاعت بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے.
شوہر کی اجازت واجب نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ معاملات کو کیسے رفع دفع کیا جائے. جیسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی، یعنی والدہ کی زیارت والدین کی ہو جائے اور شوہر بھی ناراض نہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے، علماء کہتے ہیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار عورت کے لیے اپنے والدین کی زیارت واجب ہے، واجب ہے، اور اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. اگر شوہر منع کرتا ہے اور حق بجانب نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوگا روکنے کے اوپر. آج ساتھیوں دیکھیں کتنی کوتاہی ہے. ہم اپنی بیوی سے کتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں؟ جی گھنٹوں کرتے ہیں. اور والدہ سے بہت ہوا، چلو ٹھیک ہے السلام علیکم، امی خیریت سے ہیں؟ ابو جی خیریت سے ہیں؟ ہے بات صحیح کہ نہیں سے؟ ذرا سوچیں آپ. حالانکہ 1 گھنٹہ بیوی سے بات کرنا ضروری ہے ساتھیوں. ارے بیوی کہتی بھی ہے امو سے بات کر لیجیے، امی سے بات کر لیجیے، تو کہنا ہے چلو کوئی کل بات کیا تھا، کل بات کر لیں گے، ابھی کل ہی تو بات کیا تھا، کون ضروری ہے آج بات کرنا. حالانکہ آپ کا صرف پیسہ آج کل کیا جا رہا ہے ساتھیوں، اگر پیسہ بھی جائے تو آپ کی ایک بات سے آپ کی والدہ کا اور والد کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی زیارت کیا ہے؟ وہ واجب ہے. دوسری زیارت جو واجب ہے وہ رشتہ داروں کی ہے. کس کی ہے؟ رشتہ داروں کی ہے. رشتہ دار سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ انسان کے اصل میں دیکھیے رشتے 2 طرف سے ہوتے ہیں. ایک خاندانی رشتہ ہوتا ہے، ایک خاندانی تعلق، جیسے چچا ہیں، دادا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ خاندانی ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سسرالی رہا کرتا، چاہے والد کی سسرال کی طرف سے ہو، ہے نا، ماموں ہیں، خالہ ہیں، یا اپنی سسرال کی طرف سے ہو، جیسے ساس ہے کہ نہیں، سسر ہے یا سالہ ہے نا ایسے. تو یہ جو علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ رشتے جو ڈائریکٹ ہیں، وہ رشتے جو ڈائریکٹ ہیں، یا عورت سے جس رشتوں کا تعلق محرمیت کا ہے، جس رشتے کا تعلق جیسے اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، ہے کہ نہیں، یا مرد ہے اس کی پھوپھی ہیں، اس کے خالہ ہیں، اس کی بھتیجی ہے، اس کی بھانجی ہے. یہ جو محرمیت کا رشتہ ہے اس کا تعلق جوڑنا بھی نہایت ہی، اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحم کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہی وہ رحم ہے جس سے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کے یہ رب کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑا ہو کر کوئی تیری پناہ میں آئے. اے اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا اس سے تو بھی اپنا تعلق جوڑے رکھ، اور جو مجھ سے تعلق توڑتا تو بھی اس سے اپنا تعلق توڑے رکھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہی ہوگا. تو ان کی زیارت بھی ساتھیوں کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن آج دیکھیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ساتھیوں. ہم اپنے دوست کے یہاں جی روزانہ جائیں گے، لیکن چچا کے یہاں جی سالوں میں کہیں. اور اگر تھوڑی ناراضگی ہو گئی ہے تو، اور ناراضگی کس بات کی ہے؟ کس بات کی ناراضگی ہے؟ بھائی ہم نے انہیں دعوت دی تھی اور آئے نہیں، بس. زیادہ ناراضگی ایسے ہی رہتی ہے، بے معنی ناراضگی رہا کرتی ہے. چچے داد بھائی سے کیوں ناراضگی ہے؟ بھائی بہن سے کیوں ناراضگی ہے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں آنے کے بعد سال 6 مہینہ گزر جاتا ہے اپنی بہن کو ٹیلی فون نہیں کرتے، ہے کہ نہیں، اور اپنی سالی کو عادب ہے. اقل زیارت ساتھیوں، اقل زیارت یہ ہے کہ سلام کر لیا جائے. اور ظاہر بات میں نہیں سمجھتا کس سے کسی کو عذر ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا، خاص طور پر آج کل ٹیلی فون کے سستے ہونے کے زمانے میں.
تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی زیارت، جن لوگوں کی زیارت واجب ہے وہ کون سے ہیں؟ رشتے دار لوگ ہیں۔ تیسرے وہ لوگ، مریض کی زیارت بھی واجب ہے، مریض کی زیارت کے لیے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس بارے میں بیعت لیا کرتے تھے کہ وعود المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ علماء کہتے ہیں مریض کی عیادت مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور اس کی زیارت کے لیے جانا کیا ہے؟ واجب۔ یہ آج ہم سے چھوٹی ہوئی، ہم اس کی زیارت کو جائیں گے جس سے ہمارے کچھ دوستانہ تعلق ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جس سے ہمارے دوستانہ تعلق نہیں ہے اس کی زیارت کو ہم نہیں جائیں۔ تو اگر اس کے لیے آپ گئے، دوستانہ تعلق جس سے ہے، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے لیے نہیں گئے ہیں۔ کس لیے گئے؟ اس دنیاوی جو تعلق ہے، آپ کے دل کے گوشے میں ایک بات کھٹک رہی ہے کہ اگر میں نہیں گیا، یا میری بہن سوچے اگر میں نہیں گئی تو وہ لوگ کیا ہیں؟ ناراض ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہر مسلمان جو جتنا قریب ہے، اس لیے کہ ساتھیوں اس میں مسلمان بھائی کا دل اس سے خوش ہوتا ہے نا؟ ہمیں سے کسی کو ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل میں اسے داخل ہونا پڑے، ورنہ ہمارے جن بھائی کو ایسا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جب ہیں تو جب وزٹ اور زیارت کا جو وقت، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پاس پڑوس میں لوگ کوئی کسی کی زیارت کے لیے آتا ہے تو خود سوچتے ہیں کاش کہ میری زیارت کے لیے بھی آئے۔ تو یہ سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے۔ تو مریض کی عیادت بھی کیا ہے ساتھیوں؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کی دعوت اگر ہے تو اس کو بھی قبول کرنا واجب ہے، چاہے شادی کی دعوت ہے یا بغیر شادی کے ہے۔ اس میں بھی ہمارے ہاں بڑی کوتاہی رہا کرتی۔ ایک صاحب ہم کو بلا رہے کھانے پر آئیے، نہیں بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس وقت نہیں رہتا، نہیں میرے پاس وقت نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرح پیسے والا ہے، آپ کی طرح علم والا ہے، آپ کی طرح منصب والا ہے، آپ کا ساتھ تجارتی ہے، وہ دعوت دیتا ہے تو بڑی آسانی سے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ سے اگر ہلکے درجے کا ہے تو، آپ سے کم پیسے والا ہے تو، بلکہ شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہیں ہم سے کوئی مقصد تو نہیں ہے کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا ساتھیوں؟ ایک لوہار کی دعوت کو آپ نے قبول کیا، نہ سوچے گا کس کو؟ لوہار کی دعوت کو آپ نے قبول کیا۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لوہار نے، ایک بڑھئی لوہار نے دعوت دی، بلکہ ایک دھوبی نے دعوت دی اور آپ کی دعوت اور اس نے قبول کیا آپ لوگوں کو۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی کون سا پیسے والا ہے یا منصب والا، ہم سے بڑا ہے ہم سے چھوٹا ہے، یہ نہیں۔ اگر مسلمان بھائی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اذا دعا احدکم اخا، اذا دعا احدکم اخا، تم میں کا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو دعوت دے تو فلیجب عرسا کان او نحوہ، خواہ شادی کی دعوت ہے، شادی کی دعوت نہیں۔ تو دعوت کا قبول کرنا یہ کیا ہے؟ الا یہ کہ وہاں پر کوئی شرعی عذر ہو، وہاں پر کوئی شرعی عذر ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص دعوت دے رہا ہے، وہ شخص اس کے گھر میں منکر اور گناہ کے کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، دعوت دیا ہے، لیکن وہاں پر مرد عورت کا آپس میں اختلاط ہے، تو اگر کسی حرام کام کا ارتکاب ہے تو وہاں پر نہیں جایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتا ہے اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب کا دور چل رہا ہو، یعنی وہاں منکر کام کا ارتکاب۔ اسی طریقے سے جانے والے کے پاس کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی مریض ہے، اسے دعوت دیا ہے، وہ دعوت نہیں دیتا، حتیٰ کی دعوت کے قبول کرنے میں نفلی روزہ بھی مانے نہیں ہے ساتھ میں۔
آپ نے بیان فرمایا اگر تمہارا بھائی کسی کو دعوت دے کر کے بلاتا ہے، اگر روزے ہی سے کیوں نہیں تو جائے، اگر کھانا نہیں کھاتا ہے تو دعا دے کر کے چلا آئے۔ تو دعوت جو ہوتی ہے اس کی لیے زیارت بھی کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ پانچویں چیز ہے طلب علم کے لیے زیارت۔ یہ کیا معنی ہے ساتھیو؟ ایک شخص ہے اسے علم اتنا حاصل نہیں ہے کہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا اسے مکمل علم ہو، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، چاہے ہماری بہن ہے ہمارا بھائی ہے، اب اس کے لیے کسی کے ہاں جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یا کوئی سی اپنے گھر کے اندر کوئی مدرسہ کھولے ہوئے ہے، یا مشائخ بلاتے ہیں آپ کو ان مجلسوں میں آنے کے لیے اور آپ کو ان چیز کا پلس سیکھنا ضروری ہے، تو ایسی مجلس میں حاضر ہونا بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ بلکہ اگر عورت کا شوہر منع بھی کر رہا ہے کہ نہیں اس کے یہاں نہیں جانا ہے، تو ایسی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کے ہاں وفات ہو گئی، دیکھیے مریض کی زیارت واجب ہے اور میت کے لیے تعزیت کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، واجبی نہیں۔ جنازے میں شریک ہونا کیا؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے میں شریک ہونا الگ مسئلہ ہے اور تعزیت کے لیے جانا کیا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عزا مصابا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے شرافت اور کرامت کا لباس پہنائے۔ تو کسی مسلمان کی دلجوئی کے لیے، کوئی بھائی ہے اس کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، یہ کیا ہے؟ ایک تعزیت کی ایک قسم ہے۔ کسی کے ہاں وفات ہو گئی، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کے، ہمارے بہن ہوئے جو، تو ایسی صورت میں جانا۔ اس سلسلے میں ہم میرے اندر بڑی کوتاہی ہے، ہم بسا اوقات جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تو جاتے، لیکن جہاں پہنچ نہیں سکتے وہاں نہیں۔ ساتھیوں مجھے بہت اچھی بات پسند آئی، میرا ایک ساتھی مصری تھا، وہ تقریباً ہر مہینے، یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مہینے 1-2 وہ تار ضرور بھیجا کرتا تھا۔ کیوں؟ اگر کسی کی ہاں وفات ہو گئی ہے رشتہ دار میں تو بھیج دیا۔ یہ کام آج بھی آپ ٹیلی فون پر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہے کہ نہیں؟ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں کسی کے ہاں آپ کو خبر ملی، آپ ٹیلی فون لے کر کے کتنا جائے گا آپ کا؟ آج کل تو ہمارے خیال سے 5-10 ہزار بھی نہیں جائے گا، اور اگر 5-10 ریال بھی چلا جائے تو کتنا بڑا ثواب آپ کو اس کے اوپر مل رہا ہے۔ جائے کہ اگر قریب ہے تو وہاں کیا ہے؟ وہ جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصی اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک کے اندر، امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی زیارت کو جایا کرتے تھے، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ایک عورت تھی جس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت، اس کی تعزیت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ بڑی پریشان ہے۔ آپ نے کہا اے ام فلان تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہتی اے اللہ کے رسول کیوں نہ پریشان ہوں، وہی میرا ایک بیٹا تھا، اب میں سے امید بھی نہیں کوئی دوسرا بیٹا ہوگا، میں باز ہوں، وہی ایک بیٹا اللہ نے مجھے دیا تھا، وہ بھی چلا گیا، میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ میں تو رقوب ہوں، جس کے معنی یعنی میرا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا رقوب وہ نہیں ہے، میری امت کی رقوب وہ عورت ہے جس کی کوئی اولاد اس کی زندگی میں بچپن میں انتقال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان عورت جس کے 3 بچے انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان 3 بچوں پر صبر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کسی کے 2 بچے اگر ہوں تو آپ نے کہا اگر 2 بچے بھی انتقال کر جائیں اور کوئی عورت صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کے لیے جانا۔ اسی طریقے سے دوسری زیارت یا تیسری زیارت جو واجب ہے وہ مستحب ہے، وہ پڑوسیوں کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ پڑوسی، جانتے ہیں پڑوسی کا بڑا حق ہے۔
پڑوسی کے ہاں اگر عورتیں جائیں، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ عورتیں اگر پڑوس کی ہیں اپنا، اگر ایک اپنا اصول بنا لے، اسلوب بنا لے کہ ہر ہفتے میں 1 دن 2 دن کہیں پر اکٹھا ہوا کریں، اس میں کچھ اللہ کی بات، ایک دوسرے کے غم میں، دکھ میں، پریشانی میں شریک ہوں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ایسے ہمارے ساتھیوں کو بھی بنا لینا چاہیے۔ علی کل حال پڑوسی کی زیارت بھی یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا کتنا خیال کیا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کیا ہے، بلکہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز پکا رہا ہے جو نادر ہے، جیسے بعض دیہات کے علاقے میں گوشت کم ملتا ہے کھانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ شہروں میں تو، لیکن دیہاتوں میں اب تو حالات کچھ بدل گئے ہیں۔ میرے بچپن میں تو صرف ہم لوگ جو ہے گوشت کھا کر کب آسودہ ہوتے تھے؟ صرف بقرعید کے دن، پیٹ بھر کر کے کھانے کے لیے کب ملتا تھا؟ عقیقے پر بھی نہیں، اس لیے کہ عقیقہ ہوتا ضرورت تقسیم ہو جایا کرتا تھا، تو بقرعید کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو ذر کو وصیت کی کہ اے ابو ذر، اگر تم سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کرو۔ کیوں؟ اپنے، حالانکہ ابو ذر نہیں پکاتے، یہ اصل میں عورتوں کو سالن کون پکائے گی؟ عام طور پر جی عورت پکائے گی نا، تو خطاب آپ نے حضرت ابو ذر کیا، لیکن اب سے خطاب کس کو ہے؟ عورتوں کو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک بڑی اہم چیز ہے، اور ان کی زیارت کو جانا، اس سے تعلق بڑھتے ہیں کیا ہے آپس میں۔ اور آج ساتھیوں اس مادے کے دور میں الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، ہماری بہنیں دور اپنی کسی سہیلی کے پاس چلی جائیں گی جو اسکول کی ساتھی ہوگی، ہے کہ نہیں، یا اپنے محلے کی، اپنے ملک والی ہوگی، لیکن پڑوس میں اگر کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کے یہاں جاتے ہوئے شرماتی بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اگر وہ مسلمان ہے، پڑوسی ہے، تو اس کی زیارت کے لیے جانا آپ کے لیے کیا ہے؟ لائق ثواب ہے۔ اسی طریقے سے سہیلیوں اور دوستوں کی زیارت کے لیے بھی جانا مستحب ہے، لیکن دوست سے مراد کون ہے؟ سہیلی سے مراد کون ہے؟ سہیلی سے مراد اور دوست سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے آپ خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا اسکول کا ساتھی آپ کے کام کا ساتھی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ 2 نرسیں ہیں، ایک اسکول میں کام کرتی ہیں لہذا ایک دوسرے کی زیارت، وہ ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، یا 2 ٹیچرز ہیں ہاسپٹل میں کام، ان کی زیارت کو، یہ نہیں، یہ تو ساتھی، یہ جائز زیارت ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن مستحب کیا ہے کہ صرف اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے، نیک اور صالح ہے، ہم اس اپنی بہن سے کیا محبت کرتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ نیک، ہمارے بھائی سے کیا محبت کرتے ہیں کہ یہ نیک ہے اور مسلمان ہے، اس لیے کہ اس تعلق کی اتنی اہمیت ہے، شریعت میں اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن جہاں پر ماں بھی اپنے بیٹی کو نہیں پوچھے گی، باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، حتیٰ کہ اس دنیا میں جتنی محبت میاں بیوی میں ہوتی کسی اور میں نہیں ہوتی، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ ہے نا قرآن کا حکم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لیکن اس میدان میں اگر اس دنیا میں آپ نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، کس لیے؟ اللہ کے لیے محبت کی ہے، تو آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دلی دوست، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست۔ الاخلاء، اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں، جسے کہتے ہیں دانت کاٹی روٹی کا معاملہ ہے نا، وہ ایک دوسرے کے اس دن قیامت میں دشمن بن جائیں گے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر دونوں بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرتے ہیں، دونوں بیٹھ کر کے کوئی فلم دیکھتے ہیں، دونوں ایک بقالے پر کام کرتے ہیں اور مل جل کر کے چوری کرتے ہیں، دونوں کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کو، جس کا ورکشاپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن کہیں گے تو نے ایسا کہا تھا،
وہ کہے گا نہیں تم نے ایسا کہا تھا، ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، حتیٰ کہ جانتے ہیں انسان کی روح اور انسان کا جسم لڑائی کریں گے ایک دوسرے سے کہ تیری غلطی، وہ کہے گا تیری غلطی۔ لیکن اگر لڑائی نہیں ہوگی تو کس کی؟ الا المتقین، مگر وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار۔ کسی سے دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے محبت کی ہے تو قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے جو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب کہ سہیلیوں کی زیارت یا پڑوس اپنے دوستوں جو اللہ کے لیے سے دوستی کی ہے ان کی زیارت بھی کیا ہے؟ یہ مستحب کاموں میں سے ہے۔ چوتھی چیز ساتھیوں، نیک لوگ ہیں، آپ سے دوستی نہیں ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ ہیں اور یا بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نیکی پر عمل کرنے کے ایک اچھا ان کو جلوہ دیا ہے، وہ لوگ ہفتے میں کم سے کم اپنے یہاں ایک مجلس ضرور رکھیں اور کھلی رکھیں جہاں لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جو لوگ ہمارے درس میں نہیں آتے ہم ہفتے میں ایک دن رکھیں، ان کو نہیں موقع ملتا ہے لیکن تاکہ وہ آیا کریں۔ ایسی ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں جو علم والی ہیں، وہ اپنا دروازہ ایک دن کھولے، بہت جائے گا، کتنا جائے گا؟ 1 روپے 2 روپے دن چائے ہی تو جائے گا اور کیا جائے گا؟ 2-4 روپے بسکٹ تو جائے نہیں جائے گا، اس سے علاوہ کیا جائے گا؟ لیکن یہ ملاقات جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ قیامت کے دن بڑے فائدے کے سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو آپ مجبور کیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ۔ آج ہماری جتنی ملاقاتیں آپس میں خالص دنیا کے لیے ہیں، اب تو تھوڑے سے حالات بدل گئے، لیکن شروع میں آیا تو دیکھتا تھا کہ ایک شخص جس کے گھر میں VCR رہا کرتا تھا، اب تو ہر آدمی کے موبائل میں کیا ہے؟ VCR موجود ہے، لیکن اس وقت بڑی VCR رہا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں آنے جانے والوں کا تانتا، خاص طور پر جمعرات کو، جو ہمارے 25 سال پہلے 20 سال پہلے کے ہمارے بھائی ہو اس کو جانتے ہوں گے، ہے نا؟ ارے بڑا جی کہہ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کا اس لیے چلا آیا، لیکن جی کس چیز سے کہہ رہا تھا، ہے نا؟ کافی دن ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، چلا آیا، 1 ہفتہ گزر گیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جس دن سے اس شخص نے یہ کام بند کر دیا، کسی کا ملاقات کا دن نہیں کرتا اس سے، کسی کا دن اس سے ملاقات کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ملاقات نہیں۔ اللہ کا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ذرا وَاصْبِرْ پر غور کیجئے کہ آپ اپنے کو مجبور کیجئے، صبر کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار نہیں، یہ کام بار بار ہونا چاہیے۔ تو نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا ساتھیوں، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی اس حدیث سے آپ دیکھیے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ جو مشک فروش کے پاس بیٹھ، عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھ رہا ہے کہ نہیں؟ یا تو اس سے کچھ خریدے گا، یا تو وہ کچھ ہدیہ دے دے گا، یا کم سے کم وہاں سے جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے کیا آ رہی ہوگی؟ خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی اس نیک مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ رحمتوں کا کم سے کم کچھ نہ کچھ اثر لے کر کے جائے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والی مثال کیا دیا آپ نے؟ لوہار کی بھٹی کی دی کہ جب تک بیٹھا ہے دھواں اور چنگاری اڑے اس کے کپڑے کو جلا دے رہی ہے، اور جب وہاں سے ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے۔ تو نیک لوگوں کی زیارت کو جانا ساتھیوں، یہ بھی مستحب زیارات میں ہے۔ یہ ہمارے تقریباً مفقود ہے ہمارے بھائیوں کے درمیان میں اور بہنوں کے درمیان میں۔ زیارت کی اسی کی جائیں گے جس سے کوئی، اور ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے کیا کیا تھا؟ آسمان سے فرشتہ بھیجا تھا ساتھ۔ کیا بھیجا تھا؟ حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت مسند احمد میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے یا مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول پہلی بات ہے انہیں عرش کے سائے میں رکھے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کا منبر رکھے گا،
اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نبی اور صدیق لوگ اس پر رشک کر رہے ہیں. یہ کس کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کسی نیک آدمی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی مستحب زیارات میں سے ہے. اب آگے چلتے ہیں. شیخ تھوڑا سا کر لے بات کر لے. صرف حرام زیارت پر اشارہ کر دیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا زیارت کے آداب کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ نکلنے سے پہلے کیا آداب ہونا چاہیے، نکلنے کے دوران کیا آداب ہیں، اور جہاں پہنچنے کے ہیں وہ کیا آداب ہیں، زیارت کے آداب، ملاقات کے آداب. لیکن اس میں ہم ذرا دیکھنے کہ حرام زیارتیں کیا ہیں. پہلی زیارت قسم جو ہے جو زیارت کی حرام ہے وہ میں پہلی چیز کفر اور شرک کو پھیلانے والے، بدعات کو رواج دینے والے، گناہوں کا علل اعلانیہ گناہ کی طرف دعوت دینے والے مردوں اور عورتوں کی زیارت ہے. یہ ناجائز اور حرام. اگر کوئی عورت ایسی ہے جو خود غلط کام کرتی ہے، غلط عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور بیٹھنے کی وجہ سے وہ خود غلط تھی اور انہیں غلط راستے پر لگا دیا پیسے کے لالچ میں یا کسی اور لالچ کے اندر. ایسے اگر آپ دیکھیں تو سوچیں بہت سے ایسے حادثات پیش آئے. تو جو عورتیں یا جو مرد شرک اور کفر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بدعات کی طرف علانیہ دعوت دینے والے ہیں. میں یہیں ہمارے الغات میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے بھائی توحید پرست تھے، لیکن ان کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہو گئی جو بدعتی تھے. اب ان کو وہ لے کر کہاں جانے لگی؟ مزارات اور وہاں یعنی ان کو عقیدہ خراب کر دیا. تو ہر ایسا شخص جو بدعت اور شرک کی طرف دعوت دینے والا ہے، ہر ایسا شخص جو گناہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، ایسے لوگوں کی زیارت کیا ہے؟ ناجائز اور حرام. ان کی زیارت یا ان کے یہاں آنا جانا. دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز جن کے یہاں نہ جانا، اس گھر کی زیارت نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے جو اپنے کمرے میں وہاں اگرچہ آپ کو دعوت نہیں دیتے لیکن ان کے گھر میں اور ان کے کمرے میں منکر اور بے حیائی کے کام کا ارتکاب ہوتا ہے. بہت سی عورتیں گانا سننا، فلمیں دیکھنا کہاں سے سیکھی ہیں؟ اپنی سہیلی کے یہاں جا کر کے. اس لیے کہ ان کے شوہر اپنے یہاں نہ ٹیلی ویژن رکھے تھے اور نہ تو VCR وغیرہ رکھے تھے، تو وہ کہاں جایا کرتی تھی؟ یہاں تک کہ ساتھیوں میں ایک عورت کے بارے میں یہی سب دیکھ کر کے اس عورت کی ایک لڑکی نے غلط راستہ اختیار کر لیا اور ناجائز حمل ہو گیا. تو ایسی عورتوں یا ایسے ساتھیوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ہندوستان میں رہ کر کے کبھی انہوں نے ٹاکیز اور فلم کا گھر کا راستہ نہیں دیکھا تھا کیسے، لیکن یہاں آئے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے جو کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر میں VCR وغیرہ چلایا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ فلمیں وغیرہ دیکھنے کے اور گانا سننے کے عادی ہو گئے. اور قرآن، میں جانتا ہوں قرآن ان کو ایسے یاد تھا کہ ایک بار خود انہیں ہم نے کھڑا کیا اور پورے رمضان قرآن بغیر مراجعہ کے سنایا اس شخص نے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جب فلمیں دیکھنا، یہ کرنا وہ شروع کیا، قرآن کیا ہے وہ. تو ایسے لوگوں کی زیارت، ان لوگوں کے ساتھ جہاں جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو کسی حرام کام کا ارتکاب. ہاں لیکن یہاں ایک بات ہونی چاہیے، اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر وہ اپنے یہاں گانا سنتا ہے، ٹیلی ویژن پر وہ فلمیں دیکھتا ہے، لیکن آپ جاتے ہیں تو آپ کے احترام میں وہ بند کر لیتا ہے، آپ کے احترام میں بند کر لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے یہاں جانا حرام نہیں ہوگا بلکہ بسا اوقات بہتر ہوگا. کیوں؟ آپ کے نصیحت کرنے ہوتا ہے اس کو کیا ہو، ان کا کچھ اثر ہو جائے. لیکن علی کل حال کسی ایسی مجلس میں جہاں غلط کام کا ارتکاب ہو رہا ہو، اس گھر میں یا اس میں جانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ جائز زیارات میں داخل ہوں گی. تو یہ چیزیں تھی ساتھیوں کہ باہمی ملاقات، میل ملاپ کے جو جسے ہم زیارت کہہ لیں، آپس میں ملاقات کے لیے جانا کہہ لیں، اس کی یہ 3-4 صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں. ایک واجب ہے، دوسرا کیا ہے؟ 5، دوسرا مستحب ہے، تیسرا حرام ہے، اور چوتھی کیا ہے؟
جائز ہے، یہ 4 ہیں۔ ہمیں واجب کا اور مستحب کا تو اہتمام کرنا چاہیے، اور جائز بھی اگر کوئی آدمی کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ مستحب کیا ہے اس کا اہتمام رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کیا ہیں اس کا بھی پاس لحاظ رکھا جائے۔ وہ آداب کیا ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہ یہاں پر بیٹھنا اپنے لیے قرار دے، یہ ہماری اور آپ کی جو زیارت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شمار کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو معاف فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے، ان میں سے ہر ایک کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔